اللہ کیا بات ہے. غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ایسے عظیم الشان بندے ہیں. اللہ نے آپ کو بڑی نوازشات فرمائی ہیں, بڑا کچھ عطا کیا ہے, آپ کو بڑے مرتبے عطا فرمائے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے غوث پاک نے اللہ کو راضی کیا, اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کیا, اور 92 ایئرز آپ کی مبارک زندگی پاک کے ظاہری سال تھے. آپ نے پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی. اللہ نے پھر آپ کو کیسی عزت عطا کی وہ دنیا دیکھ رہی ہے. سلطان اولیاء آپ ہیں, جیلاں کے پیشوا آپ ہیں, الحمدللہ. ایک مقابلہ کرتے ہیں, دونوں طرف ہمارے نعت خوان بیٹھے ہیں, ہمارے محمود بھائی اور حسنین بھائی اور عادل بھائی اور کامران بھائی. دو ٹیمیں ہیں اور ذکر غوث الورا بھی ہو رہا ہے. تو دونوں نے باری باری ایسا شعر سنانا ہے جس میں غوث لفظ غوث آتا ہو, اور دیکھتے ہیں کہاں جا کے یہ چین رکتی ہے. ٹھیک, اور وہ کلام جن کی ردیف قافیے میں غوث ہے وہ ایک ہی بار مانا جائے گا, دوسری بار اس کلام سے شعر نہیں لے سکیں گے. ٹھیک ہے, تیار ہیں آپ لوگ؟ کوئی پلان نہیں تھا ہمارا کہ تیاری بھی کر سکیں گے, تو دیکھتے ہیں کہ کتنا چلتا ہے. اگر یہاں سے کچھ تیار ہوں گے تو پھر ہم آگے اپنے حاضرین میں سے بھی کسی کو شامل کر سکتے ہیں. ابھی فی الحال آپ مقابلہ دیکھیں, اور ادھر والے ان کے سائڈ ہو جائیں, ادھر والے ان کی طرف سبحان اللہ کی صدائیں بھی بلند کرتے رہیں, تو انشاءاللہ مزہ آئے گا. ایسا شعر جس میں غوث لفظ غوث آتا ہو. ٹھیک ہے, 25 سیکنڈ کا کاؤنٹر چلے گا. ارقم بھائی ریڈی ہے؟ چلیں شروع کرتے ہیں. ہمارے محمود بھائی اور حسنین بھائی دونوں مشورہ بھی کر سکتے ہیں, دو ٹیمیں بنا لیتے. یا غوث بلاؤ مجھے بغداد بلاؤ, طرز میں سنا دے, کوئی حرج نہیں. یا غوث بلاؤ مجھے بغداد بلاؤ, بغداد بلا کر مجھے روضہ بھی دکھاؤ. جو جواب دیں تو سبحان اللہ بھی کہتے رہیں اور ثواب بھی کماتے رہیں. سبحان اللہ. جی عادل بھائی. غوث سبحان اللہ. اچھا, غوث اعظم امام التقا والنقا کا مطلب کیا ہے؟ یہ کئیوں کو نہیں پتا ہوتا, زندگی بھر پڑھ رہے ہوتے ہیں. امام التقا اور امام النقا, اس کا کیا مطلب؟ اصل میں جو واو ہے یہ عطف کا ہے, امام التقا والنقا, تو مراد یہی ہے امام التقا و امام النقا. مراد یہ ہے, تقا کہتے ہیں تقی کی جمع ہے تقا, تقی یعنی متقی, پرہیزگار. تو غوث اعظم پرہیزگاروں کے امام ہیں. پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو اندر سے صاف ہوتا ہے, اندر سے صاف پرہیزگار ہوتا ہے, جس کا دل صاف ہوتا ہے. اللہ بنا دے ہمیں بھی. اور نقی کی جمع ہے نقا. نقی کہتے ہیں اسے جو ظاہری صاف ستھرا ہو, جس کا ظاہر صاف ہو. ماشاءاللہ صاف ستھرے چہرے, صاف ستھرے لباس والے عاشقان رسول نظر آ رہے اتنے سارے, تو یہ نقی ہیں. نقی وہ جو ظاہری صفائی ستھرائی والا ہو, اور اس کی جمع ہے نقا. اور غوث اعظم ان کے بھی امام ہیں, امام النقا بھی ہیں اور امام التقا بھی ہیں. دیکھیں میرے اعلیٰ حضرت کی الفاظ میں گہرائی کیسی ہے. غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. بڑا پیارا شعر سنایا. ویسے یہاں تک دماغ پہنچنا مشکل ہوتا ہے, صلاۃ و سلام میں سے شعر نکالا نا. غوث لفظ آنا چاہیے. آپ کی باری, 25 سیکنڈ کا ٹائم. کیا بات غوث اعظم کی, واہ کیا بات غوث اعظم کی, نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم, دکھا نیلا گنبد دکھا غوث اعظم. اللہ ماشاء اللہ. تو یہ شعر اصل کاؤنٹ ہوگا, نظارے والا وہ نہیں ہوگا. واہ کیا بات غوث اعظم کی شعر نہیں ہے, اس کو شعر نہیں کہتے, یہ ابتدائیہ ہے. جیسے پکارو یا رسول اللہ, یہ کوئی شعر نہیں ہے, یہ ابتدائیہ ہے. ماشاءاللہ. آپ کی باری. غوث الاعظم غوث الورا غوث الاعظم غوث الورا
صلی اللہ ہو، کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو، آج دیدار اپنا کرا دو۔ سبحان اللہ، غوث اعظم لفظ آیا، غوث لفظ آنا چاہیے۔ اب آپ کی باری۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ سبحان اللہ جی۔ یہ تیرا کرم ہے یا جو بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سے نکما، کہاں سسا تمہارا۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، چلیں۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ، چلیں بھائی آپ کی باری۔ غوث کا صدقہ مجھے مایوس نہ کرنا، مایوس نہ کرنا، عطار کا صدقہ مجھے مایوس نہ کرنا، مایوس نہ کرنا، یا غوث کرم کر میں بڑی دور سے آیا۔ یہ شعر اسی طرح ہے، امیر علیہ سنت نے یوں لکھا ہے، عطار کا صدقہ۔ اس طرح نہیں ہے، ویسے یہ سرکار کا صدقہ ہے غالباً، یہ کچھ اور ہے۔ یہ کیا ہے یہ تو مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، اس کو دیکھ لیجئے نعت کلیکشن ایپ میں۔ اچھا یہ کس کا ہے؟ مائک پر بات کریں۔ اچھا اچھا ماشاءاللہ، چلیں آپ کی باری۔ یا غوث کا لفظ آنا چاہیے۔ 25 سیکنڈ کا ٹائم چل رہا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو ہے وہ غوث کے گھر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ اللہ ماشاءاللہ، غیث یعنی بادل۔ جی عادل بھائی آپ کی ٹیم کی باری۔ چل آخری 2 منٹ مقابلے کے باقی۔ نیا میری بنجدار میں سرکار پسی ہے، امداد کو آؤ۔ آپ نے شعر تو اچھا پڑھا مگر جواب درست نہیں ہے، آپ کا ٹائم تو پورا ہو گیا۔ نہیں آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، تو اس مقابلے کو اب سیدھے ہاتھ والی ٹیم کو کہیں گے کہ یہ جیت گئے۔ آپ 25 سیکنڈ میں سنانا تھا، تو ماشاءاللہ ان کی ٹیم کے لیے بھی سبحان اللہ کی صدا ذکر کی نیت سے لگائیں۔ سبحان اللہ، بہت پیارے اشعار اس بہانے سننے کو ملے، اور یوں مقابلے مختلف انداز میں آپس میں بھی کیے جا سکتے ہیں، کلاس میں بھی ہو سکتے ہیں، اور اپنے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں، سفر میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ادھر ادھر کی باتوں کے بجائے اشعار، اور اشعار کا یاد ہونا اور اشعار کا یاد کرنا بھی حافظے کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ کی میموری کی ایک گنجائش ہوتی ہے، آپ اس میں جو چاہیں رکھیں۔ آپ اشعار رکھیں گے تو اشعار رہیں گے، آپ کچھ اور چاہیں گے تو وہ رہے گا، لیکن انسان کی میموری بھی ایک محدود ہوتی ہے۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ پیارے پیارے نبی کی نعتیں اور غوث الورا کی منقبتیں، یہ اشعار ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو روحانیت بھی ملتی رہے گی انشاءاللہ۔ ایک کلام کی فرمائش کی تھی ہمارے کالر نے، تنم فرسودہ جاں پارا زے ہجراں۔ محمود بھائی سنائیں گے؟ ایک شعر پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تنم تنم فرسودہ جاں پارا زے ہجراں، یا رسول اللہ دلم
پجمردہ وارا زیا یا رسول اللہ دلم پجمردہ وارا دلم پجمردہ وارا زیا یا رسول اللہ تنم فرسودہ چارا ہجرا یا رسول اللہ چوبازوئے شفاعت را کشائی پر گناہگارا شفاعت رات کشائی پر گناہگارا مکن محروم جاویرا درا یا رسول اللہ مکن محروم جاویرا درا رسول اللہ تنم فرسودہ پارا ہجرا یا رسول اللہ. کچھ کالز دیجیے. سر میرا نام ہے برکت